سامعین محترم، 20 رمضان المبارک ہے۔ آج بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ 2 دن پہلے غزوہ بدر کی تاریخ تھی 17۔ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور رات مسلمان اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاریاں، اور پھر شب قدر۔ ان 4 موضوعات پر مختصر ٹائم میں گزارشات پیش کریں گے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا بہت بڑا پہلا معرکہ تھا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے کہ ایک طرف 1000 کی تعداد ہے اور دوسری طرف 313، ایک طرف 700 گھوڑے ہیں اور دوسری طرف صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک طرف سینکڑوں تلواریں ہیں اور دوسری طرف چند تلواریں ہیں، ایک طرف ہر روز 10 اونٹ ذبح کر کے کھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، ایک اونٹ تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر حضرت علی، پھر ایک اور صحابی۔ اتنی قلت تھی کہ باری باری اونٹوں پر سوار ہو کے آتے تھے، تو اللہ نے پھر ان کے غرور کو ملیا میٹ کیا، جو اپنے آپ کثرت میں سمجھتے تھے۔ کفار جو ہے سمجھتے تھے کہ ہم وہاں رات کھانا پینا ناچ گانا یہ کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے کچھ اور دکھانا تھا۔ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا۔ اس سے پہلے اس غزوہ بدر کا سبب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا کہ کفار کا جو قافلہ شام سے مکے جا رہا ہے اس کا پتہ کریں، چونکہ وہ قافلہ اس میں بہت زیادہ مالیت تھی۔ شکریہ۔ اس میں ان کی جنگی سامان کے لیے بہت کچھ تھا، ان کے گھریلو سامان کے لیے بہت کچھ تھا، تو وہ ایک عظیم قافلہ ان کا شام سے مکے کی طرف جا رہا تھا، جس کا سپہ سالار بڑا سردار ابو سفیان تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اس قافلے کو پکڑا جائے، روکا جائے، اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملے۔ اور اس کے پہرہ دار جو وہ 40 لوگ تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، تقریباً 2.5 من سونے کے قریب ان کی مالیت تھی۔ 2.5 من سونا، اب اندازہ لگا لیں کتنا ان کے پاس مال دولت تھا۔ تو اس کا جو سربراہ تھا اس قافلے کا، وہ ابو سفیان تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہاں سے گزر ہونا ہے، بدر کی وادی سے گزر ہونا ہے، کسی طرح کہیں کوئی خدشہ پیش نہ آئے۔ وہ قافلے سے آگے جا جا کے لوگوں سے معلوم کرتا تھا۔ اس نے جا کے آ کے معلوم کیا کہ یہاں کوئی کسی آدمی کو دیکھا تو نہیں۔ تو ایک آدمی نے بتایا، 2 یہاں شخص تھے، یہاں ان کو ہم نے پانی پیتے دیکھا ہے اور یہاں سے پانی اٹھاتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں پہاڑی کے کنارے سے۔ وہ وہاں پہنچا، دیکھا کہ اونٹوں کی مینگنیاں ہیں۔ اس نے وہ اٹھا کے ان کو توڑا اور کہا کہ اس کے اندر کھجور ہے، کھجور کی کھٹلی ہے، یہ یثرب کے اونٹ لگ رہے ہیں۔ فوراً الرٹ ہوا، جو اس کا راستہ تھا وہ اس نے دوسرا لے لیا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، اس کا نام تھا زمزم غفاری، اس کو بھیجا کہ جاؤ
اور جا کے مکے میں یہ ندا دے دو بھی تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، مدد کرنی ہے تو کر لو، اپنے مال کو بچانا ہے تو بچا لو، اپنی خوراک کو بچانا ہے تو بچا لو۔ اس نے کیا کیا، مکے میں جا کے جلدی اونٹ لے کے اس اونٹ کی ناک کاٹ دی، اونٹ کے اوپر جو کچاوا تھا اس کو الٹا کر لیا، گریبان پھاڑ لیا۔ یہ اس وقت کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے یا مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ اس طرح کرتا تھا۔ اس نے ایسا کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، سب کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تقریباً 1300 افراد تیار ہوئے۔ بعد میں 300 افراد بنو زہرہ کے واپس چلے گئے۔ ابو جہل نے سب کو تیار کیا، اس میں سے ایک ان کا سردار امیہ بن خلف تھا، اس کو بھی تیار کیا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، غزوہ بدر کی پہلی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن معاذ صحابی امیہ بن خلف کے دوست ہیں۔ جب یہ مکے گئے، مسلمان تھے، سعد بن معاذ انصاری صحابی تھے، مکے گئے تو امیہ بن خلف نے اپنی دوستی نبھانے کے ساتھ کھانا پینا اس کا انتظام کیا اور اس کو حضرت سعد کو کہا کہ آپ عمرہ کے لیے چلیں۔ تو حضرت سعد عمرہ کر رہے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، سعد بن معاذ ہیں۔ اس نے کہا ان کو روک لو، ہماری مرضی کے بغیر ہی عمرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ سعد نے کہا تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ اگر تم نے مجھے روکا تو ہم نے تمہارا کھانا پینا جو شام سے آتا ہے وہ سارا روک لیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ یار میرے دوست ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا تیرے سردار ہیں، میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ امیہ بن خلف ہمارے ہاں مرے گا، امیہ بن خلف جو ہے اس کو ہم قتل کریں گے۔ وہ ڈر گیا، وہ بھاگا وہاں سے، اپنے گھر پہنچا، گھر والی کو بتایا کہ آج تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس نے کیا؟ اس نے کہا محمد عربی نے یہ کہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا یہ ہمیں مکے میں ماریں گے یا کہیں اور؟ حضرت سعد نے کہا یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن تمہاری خیر نہیں ہے۔ سعد نے جب یہ بتایا اس کے بعد امیہ بن خلف نے تیہ کر لیا کہ مکے سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ابو جہل نے کہا آپ ساتھ چلیں۔ اس نے کہا نہیں میں تو کیسے؟ اس نے کہا آپ سردار ہیں۔ اس نے دل میں بہانہ بنایا کہ میں مکے کی وادی تک جا کے بہانہ بنا کے واپس آ جاؤں گا۔ بیوی نے کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہی ایک بہانہ بناؤں گا، یہاں سے لوگ چلیں گے، وہ آگے جا کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ امیہ بن خلف ہے جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی، انگاروں پر لٹایا، ریت پر لٹایا۔ اب وہاں جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے وہ دریائی راستہ اختیار کر لیا، جو معمول والا راستہ تھا وہ چھوڑ کے دریائی راستہ اختیار کر لیا۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ میرا قافلہ جو ہے اب ان کے حملے سے بچ گیا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ ایک ایلچی بھیجا، دوبارہ ایک بندہ بھیجا کہ جا کے ان کو کہیں کہ اب میرا قافلہ بچ کے آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے بتایا۔ ابو جہل نے کہا نہیں ہم اب جائیں گے، بدر تک جائیں گے، وہاں کھائیں گے پئیں گے، ناچ گانا سنیں گے، ہم اپنی دھاک بٹھائیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ امیہ بن خلف نے اس کی مخالفت کی، ایک اور بندہ تھا اس نے مخالفت کی، پھر 300 بندے بنو زہرہ کے واپس چلے گئے کہ جب ہمارا قافلہ بچ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ پھر 1000 بندہ وہ بدر کی طرف آیا۔ اب ادھر مسلمانوں کے لیے پریشانی یہ ہوئی کہ قافلہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مشاورت کی کہ قافلہ تو نکل گیا، اب ان کا لشکر آ رہا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ مسلمان پریشان ہوئے، ان میں سے کچھ ایسے مسلمان
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، مومنوں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تیاری نہیں کی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الموت وهم ينظرون، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. انہیں ناگوار تھا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، لیکن جو بڑے صحابہ تھے، ابو بکر صدیق وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، مقداد نے بڑی دلیری کے ساتھ خطبہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پھر مسلمانوں کا لشکر، ایک مہاجرین کا ایک انصار کا، مہاجرین کے جو سپہ سالار بنے حضرت علی، پھر جو انصار کے تھے وہ مقداد بنے، 83 کے قریب مہاجرین تھے، باقی وہ انصار تھے. اب وہاں جب پہنچے ہیں یہ، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی وہ پہلے پہنچے، انہوں نے پختہ زمین کا انتخاب کیا، اور مسلمانوں کے پاس جو زمین وہ آئی وہ ریتلی آئی، چلنا مشکل ہے. اللہ کریم نے بارش عطا فرمائی، اور جو پختہ زمین تھی اس میں کیچڑ بن گیا، اور جو ریتلی تھی وہ ذرا چلنے کے لیے کیا ہو گئی، آسان ہو گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو معائنہ کیا اس میدان بدر کا اور دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اور یہاں فلاں کافر مرے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمانوں کو بشارت سنا کے ساتھ ایک درخت وہاں آرام فرمایا. تو اللہ نے مسلمانوں پر ایک قنوت کی تاری عطا فرمائی. سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے. اتنے پرسکون انداز میں سو گئے، جیسے آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی نیند آ جائے تو پوری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے. تو اللہ نے انہیں بڑی سکون کی نیند عطا فرمائی. جب صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو کفار کے ایک شخص تھا اسود بن عبد الاسد، بڑا اڑیل، بدبخت، بدخلق، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا تھا. اس نے کہا مسلمانوں کے جھنڈ میں جا کے ان کے پاس جو یہ کنواں ہے، اس کنویں سے میں پانی پی کے آؤں گا، کون ہے مجھے روکتا ہے. وہ وہاں سے للکار کے آیا، بڑا دلیر تھا. ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، تو اس سے مڈبیڑ ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا، اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی. پھر بھی وہ اپنی کوشش سے کوہنیوں کے بل بوتے پر وہ اس کنویں کے اوپر جا کے پہنچا کہ میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے. جیسے اوپر پہنچا، حضرت حمزہ نے تلوار پھیری تو وہ اس کی لاش اس کنویں میں جا کے گری. یہاں سے یہ پہلا شخص جو ہے وہ اس جنگ میں مارا گیا کفار کی طرف سے. اب کفار کو بڑی تکلیف ہوئی کہ پہلی شکست ہمیں ہو گئی ہے. ادھر سے پھر 3 کافر جو بڑے تھے، عتبہ، شیبہ، یہ 2 بھائی تھے، اور ولید، یہ عتبہ کا بیٹا تھا. عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں آئے. ان کے مقابلے میں 3 انصاری آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ وہ پہنا ہوتا خود وغیرہ، اپنے جسم کو ڈھکا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم، ایک نے کہا میں معاوض ہوں، دوسرے نے اپنا بتایا، تینوں انصاری. تو اس نے کہا نہیں، آپ کا ہمارا جو ہے نا یہ جوڑ نہیں ہے، کیونکہ انصاری جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جو مکے والے تھے وہ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے تھے. اس نے کہا تمہارا ہمارا جوڑ نہیں ہے، ہمارے اپنے بھائی جو ہے نا، کزن جو ہے، ان کو بلاؤ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پھر اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیا، حضرت عبیدہ کو، حضرت حمزہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیر خدا کو. حضرت عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں آئے، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں آئے. اب یہ یعنی کہ اس طرح لڑائی شروع ہو گئی، 3 ادھر سے اور 3 ادھر سے. جو حضرت عبیدہ تھے یہ عمر کے زیادہ تھے، زیادہ عمر والے تھے. حضرت علی نوجوان تھے، جوش تھا.
تو جب یہ لڑائی شروع ہوئی، تین ادھر سے تین ادھر سے، تو حضرت علی نے تو منٹوں میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ درمیانے تھے، اتنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ سپہ سالار تھے بڑا ان کا، انہوں نے شیبہ کو کام اس کا تمام کر دیا۔ تو ادھر سے حضرت عبیدہ اور عتبہ کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی۔ عتبہ نے آپ کو زخمی کر دیا تھا، آپ نے بھی اس کو زخمی کر دیا۔ ادھر سے جب حضرت علی اور حضرت حمزہ فارغ ہوئے، دونوں نے پھر اس عتبہ پر حملہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔ یہاں سے پھر جنگ کی دوسری فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عبیدہ جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اور 3-4 دن کے بعد وہ زخمی سے پھر شہادت انہوں نے نوش فرمائی۔ اب یہاں پہلے یعنی کہ انفرادی طور پر تھا، اب کفار نے دیکھا کہ ابھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، تو اجتماعی طور پر 1000 بندوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تھے پہاڑی پر، آپ دعا فرما رہے تھے، اللہ آج اگر یہ مسلمان کامیاب نہیں ہوئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی تواضع انکساری سے آپ کی چادر بھی نیچے گر گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ اب کافی ہو گیا، آپ نے حجت تمام کر دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی امداد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، 3000 فرشتے آئے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے آئے مسلمانوں کی امداد کے لیے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم یوں تلوار یوں لہراتے تھے، اس کی گردن پہلے ہی اڑی ہوتی تھی، ان کے ڈھیر ہو گئے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی۔ مسلمانوں کے 14 بندے شہید ہوئے، اور کفار کے 70 بندے مارے گئے، اور 70 بندے قیدی ہوئے، اور کثیر تعداد میں ان کے ہاں زخمی ہو گئے لوگ۔ تو یہ پہلی فتح تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائی کہ مسلمان تھوڑے ہوں، حوصلہ مضبوط ہو تو اللہ کریم فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم فتح عطا فرماتا ہے، صرف حوصلہ بلند ہو۔ تو یہ جنگ بدر کا مختصر واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کل 21 تاریخ ہے، اور 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کزن، آپ کے پیارے صحابی، اور آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے بتایا کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، اور غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، ان کی آل سے محبت، یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے۔ لیکن جب کوئی دن مخصوص آتا ہے پھر اس کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کا نام کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد میں، آپ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں شہید ہوتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے آپ کوفے چلے گئے تھے، وہاں آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے رمضان میں 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہیں۔ آپ کی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ولید کے خلاف آپ آئے اور منٹوں میں اس کا کام تمام کر دیا، اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے علی سے محبت کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو حضرت علی سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور تیسرا ٹاپک آج کے اس لحاظ سے کہ رات جو ہے وہ 21 کی رات ہے، اور مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا،
پھر 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، فرمایا ہاں اب مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ آخری عشرے میں ہے، اس کو آخری عشرے میں ڈھونڈو، یعنی 21 23 25 27 29 ان راتوں کو ڈھونڈو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جو رمضان کی 27 کو یعنی ان شب قدر کو جاگے عبادت کرے، اللہ کریم اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ بخشش کا پروانہ بہت اعلیٰ ہے، سننے میں تھوڑا ہے لیکن جس کو اللہ بخش دے وہ کامیاب ہے، دونوں جہاں میں کیا ہے، خوش ہے۔ تو اللہ نے پوری سورت اس رات کے لیے نازل فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں 1000 کا ذکر صرف ایک گنتی سمجھانے کے لیے، یہ تو اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، جبرائیل اترتے ہیں، فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس رات کو بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ جن بھائیوں کے پاس ٹائم ہو وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف یعنی کہ ڈیرے ڈال کے بیٹھنا، اللہ کے گھر میں 10 دن ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جس کو ملے موقع وہ ضرور کرے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا پورے مہینے کا، نصیب نہ ہوا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، پھر بیٹی بیمار ہو گئی، تو اب یہ نصیب نہیں تھا۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، جن بھائیوں کے پاس ٹائم ہے، جن بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، کسی لحاظ سے ان 10 دنوں کو جانے نہ دیں۔ یہ برکت والے دن ہیں، رحمت والے دن ہیں۔ پھر انہی معتکفین جو اعتکاف کرنے والے، ان کو پھر آسانی سے یہ راتیں مل جاتی ہیں، 21 23 25 27 29۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو ٹائم نکال کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص طور پر جو ہمارے نبی نے یہ کام کیا اس کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی وجہ سے 1 سال اعتکاف رہ جاتا تو اگلے سال آپ 20 دن اعتکاف کر لیتے۔ یہ چیز ہی بہت اعلیٰ ہے۔ جن کے پاس ٹائم ہے وہ سستی کو اڑا کے اس اعتکاف کی سنت کو اپنائیں اور زندگی کے انمول ان اوقات کو اس اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک پڑھنے میں، عبادات میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔